والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مالک مختار محبوب پروردگار حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کی یہ 12ویں تاریخ ہے. یہ مبارک و مسعود مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے. ماہ شعبان المعظم بڑا ہی بابرکت اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے. اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے اسے اپنا مہینہ فرمایا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ برکت والا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، جس کی برکتیں بے شمار ہیں. اور اس مہینے میں اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں. تحویل قبلہ کا حکم اسی مہینے میں نازل ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 17 مہینوں تک مسلمان کعبہ شریف کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا کعبہ قبلہ بنا دے. تو میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھا لی تھی. اسی عین نماز کی حالت میں قبلہ بدلنے کا حکم آیا. تو میرے آقا نے 2 رکعت پہلی نماز خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، اور جیسے ہی نماز میں یہ حکم آیا تو باقی کی 2 رکعت میرے آقا نے کعبہ شریف کی طرف ادا کی. اسی لیے مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہی ہے جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. اسی مسجد میں میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے اور قبلہ کے بدلنے کا حکم آیا. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت ہمیں عطا فرمائی جسے ہم تیمم کہتے ہیں. پہلے صرف پانی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے تھے. اگر پانی نہیں ملتا تو پاکی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، مگر اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما کر ہمارے لیے یہ آسانی فرما دی کہ اگر ہم کہیں ایسے علاقے میں ہیں جہاں پانی میسر نہیں اور ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور پانی نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اللہ نے اجازت ہمیں عطا فرما دی کہ ہم مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکیں. یا کوئی مریض اتنا سخت مرض میں مبتلا ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے خطرناک ہے، اس کی جان جا سکتی ہے یا اس کے مرض میں اضافہ ہونے کا ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کرے
بلکہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اپنی عبادتیں کر سکتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بڑا برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اسی مہینے میں وہ عظمت والی رات عطا فرمائی جسے ہم بڑی رات یا شب برات کہتے ہیں، جسے ہم لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، مبارک رات، بڑی رات یا برکت والی رات کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ عظمت والی رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ 2 دن باقی ہیں، آج 12 تاریخ ہے، اتوار کا دن گزار کے جو رات آئے گی یہی شب برات ہے، وہ برکت والی رات جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ کتنے بچے پورے سال میں پیدا ہوں گے، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کس کو کتنے حادثے پیش آئیں گے، کس کے رزق میں برکتیں ہوں گی، کون مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی یہ پوری لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس لسٹ میں کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، جس نے پیدا کیا وہی رب جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو وہ رات آنے میں صرف 2 دن باقی ہے، اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اور راتوں میں بندہ مانگتا ہے رب سے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے اور آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے بعد ارشاد ربانی ہوتا ہے کوئی ماننے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبکار جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار جسے میں چھٹکارا عطا کروں، ہے کوئی جنت کا طلبگار جسے میں جنت عطا کروں۔ تو یہ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ ندا کرتا ہے، یہ وہ عظمت والی رات اور وہ برکت والی رات ہوتی ہے کہ جس میں رب کی رحمتیں آپ کو پکارتی ہیں کہ اگر مانگنے والا ہے تو مان لے، اگر بخشش کا طلبگار ہے تو اپنی بخشش مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ مگر حدیث شریف میں آیا کہ اس میں بھی کچھ ایسے محروم القسمت، کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اس موقع پر بھی بخشش کے حقدار نہیں بن پاتے، وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کی بخشش اس موقع پر بھی نہیں ہوتی، جبکہ بڑے بڑے گنہگار بخشے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ، ان کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کون لوگ ہیں جو اس رات میں بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک تو مشرک، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا، چاہے وہ بتوں کو شریک ٹھہرائے، چاہے کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ معبود مانے، معاذ اللہ شرک کرنے والا، یہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور جادوگر، جادو کرنے والا جو جادو کے اثر سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، لوگوں میں جدائیاں پیدا کرتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے وہ لوگوں کی تکالیف میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، جو عادی طور پہ شراب پیتا ہو، جب تک وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ شخص جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اسے بھی رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے ماں باپ کو خوش کر لے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو اور اس کے ساتھ اپنے دل میں برائی رکھتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ رات آنے سے پہلے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے حقوق کو معاف کرنے کے لیے ان کی بارگاہوں میں جاتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچایا ہے تو اس سے معافی کے طلبگار ہوتے تھے۔ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ابھی یہ رات آنے میں 2 دن باقی ہیں، ہم سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جائیں، اور جس کسی کو بھی تکلیف پہنچایا ہو اسے فون کر کے یا ملاقات کر کے اسے راضی کریں۔ معاذ اللہ اگر کوئی شراب پینے والا شخص ہے تو وہ سچے دل سے شراب سے توبہ کر لے، اگر کوئی زنا کا عادی ہے وہ اپنے اس برے کاموں سے توبہ کر لے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے سچی معافی مانگ لے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اپنے ماں باپ کے تعلق سے بڑی لاپرواہی برتتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی تقریروں میں یہ کہا ہے، اور پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے عظمت والا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، پھر صحابہ، شہداء اور اولیاء کرام حسب مراتب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بندے ہیں، مگر ایک اولاد کے لیے اس کے ماں باپ، اولاد کے لیے اس کے ماں باپ اس کے لیے سب سے زیادہ، یعنی رسول پاک سے زیادہ، رسول پاک کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بندے پر بندوں کا ہے تو وہ اولاد کے اوپر اس کی ماں باپ کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں میں سب سے زیادہ حق ایک انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن مقدس کے اندر چند صورتیں اتار کر کے ماں باپ کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی عظمت اور ان کی فرما برداری کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی خاص رعایت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی واقعی وہ کچھ باتیں ایسی کہتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کی باتوں سے ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، مگر میرے عزیزوں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان کے بارے میں دعا کرنے کے لیے فرمایا تو یہ طریقہ بتایا کہ میری بارگاہ میں یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا تو ان پر اس طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا۔ تم بچپن کی زندگی کو دیکھو، چھوٹے بچے کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی صورت جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو بڑھاپے کی زندگی بچپن کی زندگی کی طرح ہوتی ہے۔ اب تمہارا حق یہ ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے تمہیں برداشت کیا، اب بڑھاپے میں ماں باپ کو تم برداشت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے بڑی قیمتی یہ سرمایہ ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھو، یہ تمہارے بوڑھے ماں باپ یہ فری کے چوکیدار ہیں، یہ تمہارے گھر کے فری کے چوکیدار ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ تم کتنے بجے آئے، تمہاری اولاد باہر سے کتنی بجے آئی، رات میں دروازہ کھلتا ہے، آپ سمجھتے ہو بوڑھے ماں باپ سو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پوتا اب تک نہیں آیا، ہمارا بیٹا اب تک نہیں آیا، انہیں فکر لگی رہتی ہے، ان کی زندگی دواؤں پہ ضرور چلتی
والے کا گھر واپس نہیں آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تمہاری عزتوں کے رکھوالے ہیں، یہ تمہارے گھر کے ہر سامان کے رکھوالے ہیں۔ تم 20,000 خرچ کر کے بھی 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والا ایسا چوکیدار نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی ڈیوٹی دے بھی تو دل سے وہ پیار نہیں دے سکتا جو تمہارے ماں باپ تمہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان کے سامنے معافی مانگنے میں کبھی بے عزتی نہ سمجھو، ان کے قدموں پہ گر پڑو، انہیں راضی کرو، انہیں خوش کرو، ان کی بارگاہ میں جھکو۔ اللہ نے سب کے سامنے ایسا حکم نہیں دیا، مگر ماں باپ کے لیے حکم دیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ چاہے تم اپنے پاس علم کا پہاڑ ہو، تو اپنے وقت کا کیوں نہ ہو، چاہے طاقت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، اللہ نے طریقہ سکھایا کہ ماں باپ کے پاس کس طرح سے آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو یہ تمہارا جو شولڈر ہے نا، یہ جو تمہارے مضبوط بازو ہے، یہ جو تمہارا مضبوط سینہ ہے، جو تم نے جم میں تیار کیا، اللہ فرماتا اسے جھکا کے جاؤ، اسے جھکا کے جاؤ، جیسے ایک آقا کے سامنے ایک غلام پیش ہوتا ہے، جیسے حاکم کے سامنے ایک محکوم آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے سامنے جھک کر کے آؤ، سیدھے کر کے کھڑے نہ رہو، جھک کر کے آؤ۔ یہ ادب اللہ نے سکھایا ماں باپ کی بارگاہ کا۔ یاد رکھنا، دنیا کا کوئی پیر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، اس بات کو نوٹ کر لو۔ اور سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہیں جو تمہارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب کے آنے پہ تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور ماں باپ کے لیے دوائیں تک نہیں دے پاتے، ان کی بیماری کی دوائیں نہیں لا سکتے۔ کوئی پیر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی رحمتیں تمہارے پاس نہیں آتی، تو پیر صاحب کی دعا سے کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے پیروں میں سب سے بڑے پیر آپ کے لیے آپ کے ماں باپ ہیں۔ پہلے انہیں خوش رکھو، پھر پیر صاحب سے دعائیں لو، انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں اور پیر صاحب کی دعائیں تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ لیکن ضروری ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع، ہمارے پاس ٹائم ہے، 2 دن کا ٹائم ہے، ہم اپنے عمل سے توبہ کریں۔ اور نہیں معلوم میں ہوں یا کوئی بھی شخص، پوری مسجد میں جتنے لوگ ہیں کسی کو نہیں خبر آنے والی لسٹ میں کس کا نام شامل ہوگا، کون قبرستان جانے والا ہے۔ دنیا میں چاہے جتنی باتیں بنا لو، جو چاہا کہہ لو، جو چاہا کر لو، مگر قبرستان کا گھر تو بالکل ریڈی ہے آپ کے لیے، وہ تو تیار ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہاں جانے کے لیے تیاری کرو۔ اور اس سے پہلے جبکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اس میں بندوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیارے آقا کی خواہش ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، جن کا حق آتا ان کا حق ادا کرنا چاہیے، جنہیں تکلیفیں پہنچائی ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس رات کو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور میں بتا دوں جو خاص طور پہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ اس میں 100 رکعت نفل ہے تو 50 رکعت نفل، تو صاحب 2 رکعت نفل، 1 رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر اس میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اس طریقے کی نفلیں لوگ پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی برکت والی نمازیں ہیں، مگر یاد رکھو جس کے ذمے میں فرض باقی ہے اس کی نفل نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ حساب لگاؤ اس پورے سال میں ہماری کتنے نمازیں قضا ہوئی، ان نمازوں کی ایک فہرست بناؤ، اور اس رات میں اگر عبادت کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے تو پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرو۔ جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں اسے پوری
नफल नमाजें अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि फर्ज नमाजों से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर लें। इसे याद रखें। दूसरी अहम बात यह है, मेरे अजीजों, मुल्क का माहौल और खास तौर पर सूबे महाराष्ट्र और उसमें भी मुंबई का माहौल आपकी निगाहों के सामने है। हर रोज ये खबर आती है कि अब लॉकडाउन लग जाए, कब लॉकडाउन लग जाए, कल ऐलान हो जाए, कब ऐलान हो जाए। मतलब एक तसव्वुर की हालत में है, पता नहीं कब क्या ऐलान हो जाए। रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना करीब है। मेरे अजीजों, अगर रमजान की बरकतों से मालामाल होना है तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसमें हुकूमत हमें निशाना बना करके मस्जिदें बंद कर दे और हमारे लिए इबादत का ये रास्ता जो खुला है वो भी हमारे हाथ से चला जाए। इसलिए अभी कल ही थाने में मीटिंग हुई और इस सिलसिले में उन लोगों ने कई मसाजिद के जिम्मेदारों से गुफ्तगू की और उन लोगों ने बताया कि देखिए, हम आपको इससे बड़ा नहीं करते कि आप अपनी बड़ी रात में इबादत न करें। इबादत करें मगर ऐसा काम न करें जो हुकूमत की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसलिए सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ज्यादातर इबादतें आप अपने घर में करें, अपने घर में इबादत करें। अगर मस्जिद आते हैं तो मस्जिद का दरवाजा बंद नहीं रहेगा, मगर 2-3 चीजों का ख्याल रखें। पहली चीज ये है कि आप इबादत करना है, नफली नमाज पढ़ना है, इशा की नमाज के बाद जो भी आप पढ़ेंगे तन्हा पढ़ेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हों, दूरी बना करके रहें। मस्जिद आए या मस्जिद से जाएं तो आप अपने चेहरे में मास्क लगा के रखें और इतनी भीड़ देखी फ्लोर पे ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपने खून पसीने की कमाई से ये 4 मंजिला इमारत खड़ी की है। ये 4 मंजिलें आपके लिए खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इबादत करना चाहते हैं आप इबादत करें, मगर आप ऐसा न करें कि सभी लोग एक ही फ्लोर पे हो जाएं और इतने करीब हो जाएं कि अगर कोई हुकूमत का एहलकार चंद जगहों से फोटोज खींचे और लाके जमा करे, फिर उसको बुनियाद बना करके रमजान के लिए मसला पैदा हो जाए। तो मेरे अजीजों, गुजारिश ये है कि ज्यादातर इबादतें आप अपने घरों में करें और वाकई घर में इबादत करनी चाहिए, क्योंकि अगर घर में आप इबादत करते हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका देख के आता। यही वजह है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन में बाज़ हज़रात का, बल्कि अक्सर का ये तरीका था कि वो सुन्नतें अपने घर पे पढ़ते थे, नफ़िल नमाज़ें अपने घर पे पढ़ते थे। और रसूल पाक का फरमान है कि कुछ नमाज़ें अपने घर पे पढ़ा करो। वो कुछ नमाजों से मुराद यही है, सुन्नतें और नफ़िल घर पे पढ़ा करो ताकि तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें नमाज पढ़ता देखकर नमाज पढ़ने का तरीका सीख लें। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खूब कुरान की तिलावत कीजिए, खूब नमाज़ें पढ़िए, तस्बीहात कीजिए, तौबा कीजिए, एक दूसरे को सलाम कीजिए, एक दूसरे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और कब्रिस्तान जाना है, हर मुसलमान जाता है, जाना भी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा नजर कब्रिस्तान पे रहेगी, ये बात याद रखना। इसलिए डिसिप्लिन के साथ जाएं। आप एक तरफ से जाएं, एक तरफ से बाहर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, वहां नमाज तो पढ़ना नहीं है। आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, दुआए मग़फ़िरत के लिए जा रहे हैं तो जरूर अपना मास्क लगा के जाएं और किसी भी एक जगह पर इतनी भीड़ इकट्ठा न करें जो हुकूमत की गाइडलाइंस के खिलाफ हो, जिसमें आप परेशानियों में मुब्तला हो सकें। इसलिए खास ध्यान रखें, कब्रिस्तान जाते वक्त और कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद कतअन आप कोई भी ऐसा काम न करें। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें, एक जगह कतअन इकट्ठे होकर के भीड़ पैदा न करें और अपनी इबादतों से लुत्फ़अंदोज़ हो, अपने लिए और सारी दुनिया के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो बरकत वाली रात अता फरमाए और उस बरकत वाली रात में इबादतों को कबूल फरमाए, ज़ब्त इबादत अता फरमाए, एक दूसरे को माफ करने का हमें जज्बा अता फरमाए और परवरदिगार आलम पूरे आलम इस्लाम पे अपनी रहमत
نازل فرمائے۔ یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہماری یہ باتیں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان سماعت فرمانے، ایک خاتون ہیں